آج ہم آپ کو دو دوستوں کی ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو حیران اور ہنسنے پر مجبور کر دے گی۔ زاہد اور فیضان دو بہترین دوست تھے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے اور نئے نئے چیلنجز قبول کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے جو اب کافی پرانا اور سنسان لگنے لگا تھا۔ ان کا اسکول وہی تھا جہاں وہ بچپن سے پڑھ رہے تھے اور ہر کمرے کے کونے کونے کو وہ بخوبی جانتے تھے۔ ایک دن دونوں نے فیصلہ کیا وہ اپنے اسکول کے پر اسرار راز کا پتہ لگائیں گے۔ فیضان، کیا تم نے سنا ہے کہ ہمارے اسکول کے بارے میں کچھ عجیب کہا جاتا ہے؟ راہد نے فیضان سے پوچھا۔ فیضان نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا تھا کہ رات کے وقت اسکول میں آوازیں آتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ دونوں دوست رات کے وقت اسکول کے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اسکول پہنچتے ہیں ایک سناٹے کا احساس ہوتا ہے۔ اسکول کا ماحول کچھ پر اسرار سا تھا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فیضان نے اسکول کے پرانے کمرے کی کتاب اٹھائی جو ایک پرانے اسٹینڈ پر رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی اندر ایک عجیب پیغام تھا۔ زاہد نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے ایک آواز آئی، اب تمہیں یہ راز معلوم ہوگا۔ فیضان اور زاہد دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک کتاب میں ایک تصویر ظاہر ہوئی۔ وہ تصویر ان دونوں کی ہی تھی۔ جیسے ہی دونوں نے تصویر پہ نظر ڈالی ایک اور پیغام آیا، میں یہاں 1000 سال سے رہ رہا ہوں، لیکن اس اسکول کا باتھ روم بچوں کے لیے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ تم دونوں کو چیلنج قبول کرنے کا بہت شوق تھا۔ تم دونوں اب اس جگہ قید ہو چکے ہو۔ اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو اس اسکول کا باتھ روم صاف کرنا ہو۔ اتنے میں کمرے کے دروازہ بھی بند ہو گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ زاہد نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہم اسکول کا باتھ روم صاف کریں گے؟ فیضان نے کہا، ہمیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ دونوں دوست اس چیلنج کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ دونوں فوراً باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ باتھ روم واقعی ہی بہت گندا تھا۔ دونوں نے مل کر صفائی شروع کر دی۔ زاہد نے کہا، ہمیں یہ کام جلدی ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم واپس جا سکیں۔ فیضان نے کہا، یار میرا تو دم گھٹ رہا ہے۔ زاہد نے جواب دیا، تجھے تو شوق تھا چیلنج لینے کا۔ فیضان نے کہا، بکواس مت کر، کام ختم کر، واپس جانا ہے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اسکول کا باتھ روم بالآخر صاف ہو گیا۔ جیسے ہی دونوں نے آخری بار صفائی کی اچانک ایک دروازہ کھل گیا اور ان کو باہر کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ زاہد نے خوش ہو کر کہا، ہم واپس جا سکتے ہیں۔ دونوں باہر نکلے اور وہ راستہ ان کو اسکول کے دروازے تک لے آیا۔ انہوں نے باہر آ کر ایک گہری سانس لی اور اپنی زندگی کے چیلنج اور عجیب رات کے بارے میں سوچا۔ اب ان دونوں کا چیلنج قبول کرنے کا بھوت اتر چکا تھا۔ اگلے دن اسکول میں سب بچے اور ٹیچر بہت خوش اور حیران تھے کہ باتھ روم کون صاف کر کے گیا ہے۔ باتھ روم اتنا صاف تھا کہ سب بچے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ کس نے صاف کیا؟ زاہد اور فیضان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن انہوں نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو جو کچھ ہوا تھا انہیں بتانے کا دل نہیں چاہا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس راز کو کسی کو بتا دیں تو پورے اسکول میں انہی کا مذاق بنتا رہے گا۔ اس پر اسرار رات کے بعد دونوں کے چیلنج قبول کرنے کا بھوت اتر چکا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ کبھی کبھی کچھ راز ہمارے لیے جاننا اچھا نہیں ہوتا۔ ایسی کہانیاں مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔